اولیاء اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھو، اولیاء اللہ سے مل کے رہو۔ خدا کی قسم یہ اولیاء اللہ اس وقت کام آتے ہیں جب بیوی کام میں نہیں آتی ہے۔ میدان محشر ہوگا، بیوی کام میں نہیں آئے گی، والد کام میں نہیں آئے گی۔ بیٹے کو دیکھیں گے بابا تو منڈی پٹک بھاگ جائیں گے، کہتے محشر میں اجی با جان کہیں کو بھاگ رہے، چپ رہے تو میرے نیکیاں لے لیتا، نکل۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگیں گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگیں گا، کوئی کسی کا ساتھ دینے وہاں نہیں آئیں گا۔ مگر خدا کی قسم گنہگاروں کے جھرمٹ میں ایک نور والی ذات گنہگاروں میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی، ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی۔ جیسے ہی ہم دکھے، آپ دکھے، وہ بزرگ بولیں گے ادھر آؤ، سبحان اللہ، کہاں پھر رہا دیوانے، ادھر آ، کئی کو پریشان۔ ہم بولے ابا اتنی نور والی ذات ہما کو ڈھونڈنے آئی؟ آ کے پہلے قدم چومے، قدموں میں گر گئے، بولے سرکار آپ کون ہیں؟ ساری کائنات پسینے کے سمندر میں ڈوبی پڑی ہے، سب پریشانی کے عالم میں، مصیبت میں، ٹینشن میں، سرکار آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے کہ میں احمد کبیر رفاعی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر اور ایک مقدس ذات ادھر اور ڈھونڈتی رہے گی، پھر ان کو لوگ دیکھیں گے، قدموں میں گریں گے، پوچھیں گے سرکار آپ کون ہیں؟ وہ مقدس ذات بولے کہ میں غریب نواز ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مقدس ذات اور گناہگاروں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، ان کو پکڑیں گے، پوچھیں گے سرکار آپ کون؟ جو گنہگاروں کے میدان میں جہاں ہمارا باپ ہم کو نہیں پہچانتا، ہمارے چچا، پھوپا، ماموں، خالو، نانا، دادا ہم کو نہیں پہچانتے، بیوی، بچے، دوست، احباب جہاں ہم کو نہیں پہچانتے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بلا رہے سرکار آپ کون ہے؟ وہ ذات مقدس جواب دے گی میں بغداد والا سیاں غوث اعظم ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں غوث پاک ہوں۔ بولے نادان تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں غوث پاک ہوں۔ بولے سرکار آپ مجھے کیسا پہچانتے ہیں؟ غریب نواز کو پوچھیں گے سرکار آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ سرکار احمد کبیر رفاعی کو پوچھیں گے سرکار آپ ہمیں کیسا پہچانتے ہیں؟ تو یہ جواب دیں گے، احمد رفاعی بولیں گے میں تجھے کیسے نہیں پہچانتا، تو میرے جلسے میں آ کر مجھے یاد کیا کرتا تھا، فاتحہ کے نذرانے دیا کرتا تھا، میری ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور میرے نام پہ ضرب لگا کے کرامتوں کو ظاہر کیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ پھر سرکار غریب نواز سے پوچھیں گے سرکار بیوی بچے جہاں نہیں پہچانتے ہیں وہاں آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو بولے میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، جب میرا عرس ہوتا تھا تو منگلور سے میری مزار پہ چادر بھیجا کرتا تھا، تو میری مزار پہ فاتحہ پڑھنے سال میں 2 بار آیا کرتا تھا، تو میری بارگاہ میں آتا تو پھولوں کے نذرانے تحفے دیتا تھا، اور جہاں بیٹھتا تھا وہاں مجھے یاد کیا کرتا تھا، میرا ذکر کرتا، میرے چرچا کرتا، ارے دنیا میں تو مجھے نہیں بھولتا تھا، آج محشر میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز سے پوچھیں گے حضور جو میرا باپ مجھے نہیں پہچانتا آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم کہیں گے میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، تو میرے نام کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ ہر وقت تو مجھے مدد کے لیے المدد یا غوث، المدد یا غوث کہہ کے پکارتا تھا، جب بھی فاتحہ پڑھتا تو میرے اوپر فاتحہ کا نذرانہ بھیجا کرتا تھا، ارے تو دنیا میں فاتحہ پڑھ کے مجھ کو نہیں بھولتا تھا، آج تو مصیبت میں ہے تو میں کیسے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ خدا کی قسم دوستو جب محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا، یہ اولیاء اللہ کا سہارا کام میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ولیوں سے پنگا نہیں دوستو، ولی اللہ کے دوست ہے۔ کون ہے ولی اللہ کے دوست ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پنگا نہیں نہیں لیا جاتا۔ ایک بار ایسے ہی ہوا، ولی کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرے لوگ، ولی کے ساتھ جھگڑا، ولی کے ساتھ شرارت، کیا ہوا دوستو؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی 18 سال کی عمر میں بغداد کی جامع مسجد سے اپنی ولایت کا اعلان کرنے لگے، سناؤں بھائی؟
بے شک بے شک بے شک سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ بے شک بے نہیں شک آپ لوگ نکو بولے تو بھی سنا تو میں چپ پوچھ لے رہا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، سرکار کیونکہ سرکار کا ذکر ہی ویسا ہے جی، بے شک سرکار ان کے صدقے میں اپنے کو جنت میں جانا ہے. اب ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے میرے بھائی؟ بے شک بے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہما کو کرکٹر کا تذکرہ کرنے والا بنا کر پیدا نہیں کیا. اللہ کسی لیڈر کی تعریف کرنے والا بنا کر پیدا نہیں کیا. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں غوث و خواجہ کا چرچا کرنے والا بنا کر پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ولایت کا اعلان کرے، بعض لوگوں کو تکلیف ہو گئی، ٹینشن شروع ہوگا. ارے باپ رے باپ، انہوں ولایت کا اعلان کر دیا، پورے لوگ ان کی باتیں سنتے، ان کے پیچھے چلے جاتے، کوئی ہمارے پیچھے آتا ہی نہیں، ہماری بات سنتا نہیں. اب پورے منافقین پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا، ٹینشن میں آ گئے. ٹینشن کے عالم میں ہوا کیا، منافقین کے جو امیر صاحب تھے انہوں بولے آج ایک مشورہ، آج رات میں ایک مشورہ. بولے مشورہ ابھی بھی ہوتا ہے، دیکھو پٹھوں گنے شروع سے یہ مشورہ. تو بولے آج مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو شام میں پورے منافقوں کو گھر پہ بلا لیے، منافقوں کا مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی. پورے منافقین مل کے بولے کہ بھائی کئی کو میٹنگ بلائے؟ بولے غوث اعظم کی ولایت کا دبدبہ کمزور کرنا ہے، غوث اعظم کا جو مقام بن رہا ہے اس مقام کو گھٹا دینے کا ہے، غوث اعظم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا ہے، اس کے لیے مشورہ دو. تو ایک منافق کیا کرا، مشورہ دیا. تو امیر صاحب بولے اے چل چپ بیٹھ رہے، تو بھیانک مشورے دیتا، خاموش بیٹھ. بولے پھر اور ایک مشورہ دیا، بولے ریجیکٹ. دوسرا دیا ریجیکٹ، سب کو ریجیکٹ کر دیے. آخری میں امیر صاحب کیا کرے، بولے میں ہی دے تو مشورہ. بولے 50-60 آدمی کا مشورہ لائٹ لے لیے، آخری میں میں دے تو. بولے سب جانے بولے صحیح بات ہے، آپ امیر ہے، آپ ہی دیجئے. بولے کئی کو بولے تو امیر بناتے ڈینجر کو، شریف آدمی کو امیر نہیں بنا سکتے. شریف آدمی کو اگر امیر بنائے، انہیں گھر کو جا کھٹکا مارا، نکل کے پاگل ہو گئے، کئی کو مارے کھٹکا، بولے تو انہیں کامچ نہیں کرتا، تو وہاں امیر بننے کے واسطے بےغیرتا ہونا پڑتا. پاگل ہے کیا؟ بولے جی صاحب. حولا ہوگا جی صاحب. پھر دوسرے دن آگے صاحب دن کے آرے کالی چتا بولا نہ رہے تیرے کو، پھر آ گیا آج. تو بےغیرتا ہونا پڑتا امیر بننے کے واسطے. تو آخری بےغیرتا تھا. انہیں کیا کرا، بولا بھائی میں ایک مشورہ دیتا ہوں. جی دیجئے. کیا مشورہ؟ کہ بولے غوث اعظم کی ولایت کو کمزور کرنے کے لیے ایک کام کریں گے. بولے کیا؟ بولے کل ہم لوگ ایک جنازہ تیار کریں گے، اس میں ایک آدمی کو لٹائیں گے، اوپر چادر اڑائیں گے، بولیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے غوث اعظم کو بلائیں گے. جیسے ہی انہوں نماز جنازہ پڑھانے تکبیر باندھے، انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، سب مل کے ہنسیں گے. کیا مشورہ ہے بابا 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 بابا. چلر مائنڈ کے بھائی پٹھے، شروع سے چلر. ایک صاحب میرے کو بولے مولانا جھنڈا چڑھانا قرآن میں نہیں ہے کہتے نا اما. میں بولا ارے ہولے جھنڈا نہیں چڑھانا بول کے قرآن میں کیسا آتا رے؟ قرآن آئی رسول اللہ کے زمانے میں، جھنڈا آیا غوث اعظم کے زمانے میں. قرآن کو اور جھنڈے کو 450 سال کا فرق ہے. قرآن 450 سال پہلے آئی، جھنڈا 450 سال کے بعد آیا. تو یہ 450 سال بعد والا جو جھنڈا ہے وہ نہیں چڑھانا بول کے 450 سال پہلے قرآن میں آتا. میں بولا تو بہت ڈینجر ہے رے، ایسی ڈالتے ان لوگوں گولیاں. اور کس کے سامنے ڈالتے؟ ابھی ہمارے حضرت بولے دیکھو ہمارے سامنے نہیں بولتے، پان ڈبے پہ بولتے، ٹماٹے والے کو بولتے، ترکاری والے کو بولتے، آٹو والے کو بولتے. کوئی بھی نہیں ملا تو آخر میں پنچر جوڑنے والا تو ہے پٹھا ریڈی. پکڑ کے بھولے بھالے لوگوں کو بولو ایسا. انہیں بولا اماں اتنی بڑی داڑھی ہے، مول صاحب کی غلط بولتے کیا، صحیح بول رہی. بولا بات سمجھ میں آئی بھائی. تو ایسی چین لوگ کے بیٹنگ پورے پھٹے گولوں پہ بیٹنگ کرتے رہتے ہیں لوگ. پیارے بھائی تو اب ہوا کیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دیے کہ ایسا کریں گے. پوروں کو مشورہ پسند آیا. صحیح بولے امیر صاحب،
بہترین مشورہ ہے، جنازہ بلائیں گے، آدمی کو لٹائیں گے، چادر اڑائیں گے، جا کے غوث پاک کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، اور نماز پڑھاتے انہیں اٹھ کے بیٹھ جانا، سب مل کے ہنسیں گے۔ سب سن کے ایک جنا بولا سب باتاں صحیح رہے ہولے مگر لیٹتے کون پوچھا۔ غوث اعظم نماز پڑھائیں گے مگر لیٹتا کون؟ ارے باپ رے باپ، امیر صاحب یہ سوچے ہی نہیں۔ امیر صاحب کیا کر رہے بولے تو ہی لیٹ، بولے انہیں بولا اے اپنے کو بلی کا بکرا نہیں ہے، تم ہی لیٹو، بولے انہوں۔ امیر صاحب آپ لیٹو، امیر صاحب بولے امیر کتنا ڈینجر رہتا تھا، انہیں بولا ارے باپ رے اگر میں لیٹ گیا تو پھر دعوت کون دیتے، جا کے بلا کے کون لاتے، ہنستے کون؟ آئیڈیا بنا کے ہلو بازو گلی سے نکل گیا۔ پھر بولے کون لیٹیں گے امیر صاحب؟ امیر صاحب ادھر ادھر دیکھے، پبلک سننے کو تیار نہیں ہے، ان کا لنگڑا بچہ کھڑا تھا، میرا بیٹا لیٹیں گا، بولے انہیں ایک پیر کا لنگڑا، انہیں بولا ارے بابا میرے کو بلی کا بکرا بنا دیا بھائی۔ بولے بابا کی عزت بچانا ہے، کیا کرتے؟ بولے لیٹ تو، بولا چلو اب تو جنازہ بھی ہے، لیٹنے والا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، اب خالی دعوت دینا ہے۔ بڑی مشکل سے رات گزری، پٹھے صبح اٹھے، سیدھا غوث اعظم کے دربار میں پہنچے، جا کے بولے سرکار آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ امام الاولیاء سید الاولیاء ہیں، سرکار آپ پیران پیر، روشن ضمیر، خطب ربانی، پیر لاسانی غوث اعظم ہیں۔ کیسا چڑھا رہے دیکھے، نعوذ باللہ۔ ان لوگ ایسی کرتے میرے بھائی، چوپی چلوگا ان کے پیچھے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، انجینئر صاحب چل جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب چل جا رہے ہیں، کرکٹ پلیئر چل جا رہا۔ میں پوچھا کیسا ڈالا رے گولی؟ ہم لوگ ابھی تقریریں کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں، الٹا ہے سو لوگ ہیں جنگار لگانے کو تلے ہوئے نہیں، یہ ہمارے پیچھے آنا ہے کوئی بھی نہیں، ہے سو لوگ ہیں۔ کیسا احمد نقشبندی صاحب کو پنکچر کروں سوچ رہا، ہمارے پٹھے پیچھے سے چھرے بھونک رہے ہیں یہاں پہ، تو کیسا بلا رہے اس کو؟ بولے نہیں معلوم مولانا بابو، نہیں معلوم رے بھائی، بول سنو۔ جا کے ڈاکٹر صاحب کہنے بیٹھا میں، ہاں کرا کیا؟ بولے ڈاکٹر صاحب کیا دوا دیتے ڈاکٹر صاحب، آپ مرنے والا بچ گیا ڈاکٹر صاحب۔ بولتے ڈاکٹر صاحب ایسا پھول جاتے، ایسا بڑا سو میں ایسا، پھر آپ کہیں کو ہے؟ بولے ڈاکٹر صاحب 3 دن، چلو ڈاکٹر صاحب 3 دن، بولے 6 دن لکھو، بولے چڑھا چڑھا کے آدمیوں کو جیب میں ڈال لیتے ہیں لوگ۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اور اپنے کو چڑھانے آتا ہی نہیں، جو ہے کوالٹی ہے بھائی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ابھی لوگ چھپ کے پھگٹ میں چڑھاتے ہیں۔ غوث پاک سرکار کو بھی نعوذ باللہ ایسی بولتے، سرکار مسکرائے، بولے سرکار نماز جنازہ پڑھانے آئیے۔ سرکار غوث پاک بولے جی اچھی بات ہے، آپ چلیے میں آ رہا ہوں ظہر میں۔ بولے آپ میں بازو والے کو دیکھو پہچان لیتے ہیں، غوث پاک نہیں پہچانے مگر غوث پاک بولے آج نانا کا کلمہ منافقوں سے پڑھا کے رہے تو، بولے سبحان اللہ، آج منافقوں سے پڑھاتا ہوں کلمہ، بولے آج، بولے چلو آ رہا ہوں۔ بولے پٹھے پورے پہنچ گئے، جا کے پورے بغداد میں اعلان کر دیے بھائی ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا، غوث پاک آ رہے نماز پڑھانے، غوث پاک آ رہے نماز پڑھانے۔ پورا بغداد جامع مسجد میں جمع ہو گیا، سرکار غوث پاک نماز پڑھانے آ رہے، اور ریئل اسٹائل میں پٹھے جنازے کو لائے، ریئل اسٹائل میں، انہیں لیٹے ہوا اندر لنگڑا، ریئل اسٹائل میں لائے پٹھے۔ پورے لوگوں کو واہ کیا قسمت والا ہے بھائی، غوث پاک نماز پڑھا رہے، کیا قسمت والا ہے، ایسا بول رہے۔ نماز ظہر ہوئی، سرکار غوث پاک نماز ظہر پڑھ لیے، جنازے کے قریب آئے، سرکار آئیے، سرکار آئیے آئیے، سرکار غوث پاک کھڑے ہو گئے، رحم آیا غوث پاک کو، نماز پڑھا دوں گا، پھگٹ میں ایک جوان کی جان چلے جائیں گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ غوث پاک سرکار پلٹ کے پوچھے پڑھاؤں؟ پڑھائیے سرکار، سرکار پڑھائیے۔ سرکار پھر پوچھے رحم کھا کے، زندے کی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے زندگی پڑھاؤں مردے کی پڑھاؤں؟ تو بولے سرکار، پیچھے سے چچوڑا آواز دیا، سرکار زندوں کی بھی ہوتی کیا؟ سرکار بولے نہیں، مردوں کی چھوتی، مردے کی پڑھاؤ۔ ایسا اچھی بات ہے، مردے کی پڑھا تو۔ غوث پاک سرکار نیت کرے، نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی، نماز اللہ تعالی کے لیے، دعا میت کے لیے۔ کس کے لیے؟ جیسے ہی میرے غوث کی زبان سے میت کا لفظ نکلا،
خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اسرائیل نے جوان بچے کی روح نکال لی. غوث پاک سرکار تکبیر باندھے، اللہ اکبر. اب ان لوگ دیکھ رہے ہیں اٹھتا اب اٹھتا اب اٹھتا، پورے یوں جھانک رہے. ان لوگ تکبیر نہیں باندھ رہے پیچھے، کیونکہ ان لوگ پری پلان ہے نا، انہیں اٹھنا ہے نا ہنسنا. اٹھ رہی نہیں، اب اٹھتا اٹھتا اٹھتا. غوث پاک سرکار اللہ اکبر، دوسری تکبیر باندھی. ارے اٹھ رہے، ارے کہاں سے اٹھتا رہے؟ ہولے تیری جماعت کے ملا نے نماز نہیں پڑھائی، آل مصطفیٰ عبد القادر نے نماز پڑھائی ہے. محبوب سبحانی قطب ربانی پیر رسالی سرکار غوث اعظم نے نماز پڑھائی ہے. اللہ اللہ. سرکار تیسری تکبیر باندھ دی ہے. جیسے ہی تیسری تکبیر ہو گئی نا، اٹھ رہا ہی نہیں. ان لوگوں کے دل دھڑ دھڑ مار دینا شروع کرے. یہ کیا ہوگا؟ ارے حولے کو نیند لگ گئی کیا؟ اچھا دکھا تو سو گیا کیا ڈولے کے اندر پہلی بار لیٹا؟ ارے اٹھ رہے، نہیں اٹھتا رے حولے. یہ وہ زبان ہے عبد القادر کی. حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آقا نے ہم سے ارشاد کیا، اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، یتقربوا الی بالنوافل. جب میرا محبوب بندہ، جب میرا بندہ نوافل کی قربتیں اختیار کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل پر نفل پڑھتا ہے، تو میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ کثرت نوافل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں تو ہوتا کیا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، حرکت میری ہوتی ہے، خیال اس کا ہوتا ہے، ارادہ میرا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہی تو بات تھی سرکار غوث اعظم میں. ادھر زبان ہلی، ادھر کلام ہو گیا. کہا روح نکال لی جائے، برخاست. عبد القادر نے میت کہہ دیا، اب زندہ ہو ہی نہیں سکتا. سرکار غوث پاک چوتھی تکبیر باندھی، اللہ اکبر. جیسے ہی سنے بھائی، زمین نکل گئی پورے منافقوں کے پیر کے نیچے سے، کانپنے لگے، ہیبت میں آ گئے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد سرکار غوث پاک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیر دیے سرکار غوث پاک. جیسے ہی سلام پھیرے، پلٹ کے جانے لگے. پورے منافقہ مل کے ڈولے کے اوپر کوڑے جنازے پہ، چادر ہٹا کے پھینکے. دیکھے لمبا لٹا ہوا ہے پٹھا پورا. اٹھ رے اٹھ. کہاں سے اٹھتا؟ مٹھی اٹھتا. غوث نے نماز پڑھا دی ہے. ایک جنا ہاتھ ہلا رہا، ایک جنا پیر ہلا رہا، ایک جنا سر ہلا رہا، اٹھا رہا ہے، ہٹا رہے، اٹھ رہا ہی نہیں، پڑ گیا، میت بن گیا. باپ گیا جا کے ہاتھ رکھ کے پمپنگ کر رہا. ارے حولے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا اس کو، غوث کی مار پڑی تو ہے اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ سوچا میری ناپکار اور بدکار حرکت کی وجہ سے میرا جوان بیٹا موت کی گھاٹ اتر گیا. میری ایک شرارت، میری ایک بے ادبی، میری ایک گندی حرکت میرے جوان بیٹے کے لیے موت کا سبب بن گئی. باپ نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ اب ہی اس کی اصلاح کر لی جائے. سبحان اللہ سبحان باپ جنازے کے پاس کھڑا، ادھر مسجد تھی، ادھر جنازہ ہے، ادھر غوث پاک ہے. باپ جنازے کا لے کھڑا، مسجد کو نہیں بھاگا، غوث اعظم کے قدموں میں بھاگا. سبحان اللہ. جا کے قدموں کو پکڑ لیا، بولا سرکار مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. سرکار غوث پاک نے پوچھا بھائی کس بات کی معافی چاہ رہا ہے؟ بولے سرکار
میں نے آپ کے ساتھ بڑی بے ادبی کی ہے، آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، میں نے بڑا منحوس پلان بنایا تھا کہ آپ کی ولایت کی شرمسار کر دیا جائے، آپ کی ولایت کا ڈنکا لوگوں کے بیچ میں جو بج رہا ہے اس کو کمزور کر دیا جائے، لیکن اے اللہ کے محبوب، میں آپ کا مذاق کیا اڑاتا، میں خود مذاق بن گیا ہوں۔ میرے منحوس مذاق کی وجہ سے میرے جوان بیٹا موت کی آغوش میں لیٹا ہوا ہے، میرے بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، میں آپ کے قدموں پہ اپنی ناک رگڑتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ رسول اللہ کا واسطہ، آل علی اور اولاد علی، آل نبی کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے۔ بڑوں کا واسطہ دیا، سرکار غوث پاک کو رحم آیا، غوث اعظم نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے سرکار اب اگر مجھے معاف کر دیے تو ایک کام اور کرو۔ کیا کروں؟ بولے ذرا جنازے کے پاس آؤ سرکار۔ سرکار غوث بھائی وہاں کہیں؟ بولے سرکار آپ آئیے، تشریف لے کے بولے سرکار ذرا میرے بچے کو اٹھا دو۔ بولا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک سرکار بولے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ بے شک بے شک۔ تو بولے سرکار میں نے آپ کو اس درجے کا مالک پایا کہ آپ کی زبان سے میت کا لفظ نکل جائے تو زندہ مردہ ہو سکتا ہے، تو اور دو جملے کہہ دو، میرا ایمان ہے مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، سید احمد کبیر رفاعی کا دامن،